الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ روزے کے اہم اور ضروری مسائل تقریباً سارے آ ہی گئے ہیں، البتہ دو باتیں باقی رہ گئی ہیں۔ ایک تو روزہ افطار کے وقت کی دعا، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ جب آدمی روزہ افطار کرے تو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پھر اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ یہ اصل حدیث میں جو دعا وارد ہوئی ہے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، جس کا معنی ہے کہ اے اللہ میں نے صرف تیرے ہی لیے روزہ رکھا ہے، اور اے اللہ تیرے ہی دیے ہوئے رزق پر میں اسے افطار کرتا ہوں۔ تو گویا کہ بندے کی طرف سے اس عمل کے اختتام پر بھی اس کا اظہار ہے کہ اے اللہ یہ عمل محض تیری رضا کے لیے، اور اے اللہ اس عمل کو جو میں اس وقت پائے تکمیل تک پہنچا رہا ہوں اور افطار کر رہا ہوں، یہ تیرے ہی دیے ہوئے رزق سے افطار کر رہا ہوں۔ گویا کہ بندہ اپنی بے بسی اور اپنی کمزوری اور اپنے عجز کا اللہ کے سامنے اظہار کر رہا ہے کہ یہ رزق اگرچہ میں نے محنت کی ہے، مزدوری کی ہے، کمایا ہے، لیکن اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، اے اللہ یہ محض تیرا احسان ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کو بندے کی یہ عاجزی بہت پسند ہے۔ جب بندہ اللہ کے سامنے اس طرح سے عاجزی دکھاتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کو یہ عاجزی بندے کی پسند ہے۔ دوسرا، جب افطار کے عمل سے آدمی فارغ ہو جائے، بالکل افطار کے عمل سے فارغ ہو گیا، سب کھا پی لیا، اس کے بعد یہ دعا پڑھنی سنت ہے، ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ۔ اس میں گویا کہ اظہار ہے اللہ تبارک تعالی نے جو نعمت عطا فرمائی ہے، اس نعمت کو استعمال کرنے کا جو انسان کے جسم پر اثر پڑا، اس اثر کا اظہار ہے۔ جب آدمی کھاتا ہے، پانی پیتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پیاس ختم ہو جاتی ہے۔ زیادہ عام طور پر پیاس، حلق خشک ہو رہا ہے تو ذہب الظمأ، پیاس میری جاتی رہی، ختم ہو گئی، وابتلت العروق، اور رگیں تر ہو گئیں، وثبت الاجر انشاء اللہ، اور اللہ نے چاہا تو یہ اجر ثابت ہو گیا۔ اب اس میں کیا ہے؟ وثبت الاجر انشاء اللہ، اللہ نے چاہا تو اجر ثابت ہوگا۔ اس میں ایک اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آدمی کو اس وقت ڈرتے بھی رہنا چاہیے کہ کہیں میرا روزہ مردود نہ ہو جائے، رد نہ کیا جائے۔ اللہ نے چاہا تو یہ روزہ قبول ہوگا اور اس کا اجر اللہ کے ہاں ثابت ہوگا۔ اور روزے کا اجر کیا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ روزہ، یعنی اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کا بدلہ دوں گا اور میں خود ہی اس کا اجر دوں گا۔ تو ان تصورات کے ساتھ روزے کو افطار کیا جائے اور ان نیتوں کے ساتھ، ان دعاؤں کے ساتھ روزے کو افطار کیا جائے، یہ ایک عبادت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اس وقت جلد بازی میں نہ بسم اللہ یاد رہی، نہ اللہم لک صمت یاد رہی، نہ اس کے بعد ذہب الظمأ یاد رہی، تو بھئی یہ تو روزہ تو ایک عبادت ہے۔ تو عبادت میں تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کو بجا لانے کی کوشش کی جائے۔ اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت جب عبادت کے ساتھ ملتی ہے، عبادت میں اللہ کی رضا بھی ہو، پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت بھی ہو، تو وہ عبادت اللہ کے ہاں شرف قبولیت پاتی ہے۔ تو اس لیے ان سنتوں کا لازمی ضروری اہتمام کیا جائے۔ روزے کے فدیے کے متعلق یہ بات بھی ذہن نشین کرنے کی ہے کہ اگر کسی نے مرتے وقت اپنے اولیاء کو واجب روزوں کی وصیت کی تو اولیاء کو ان روزوں کا فدیہ دینا واجب ہے۔ ایک آدمی روزے اس کے رہ گئے تھے اور اس نے مرتے وقت وصیت کی کہ میرے اتنے اتنے روزے باقی ہیں، تو اولیاء کے ذمے، ورثاء کے ذمے واجب ہے کہ ان روزوں کا فدیہ ادا کریں اور اس کی وصیت کو پورا کریں۔
اسی طرح سے یہ مسئلہ بھی ذہن نشین فرما لیجئے کہ میت کی جانب سے روزہ اب نہیں رکھا جا سکتا، اب فدیہ ہی دیا جائے گا۔ اور فدیہ کیا دیا جائے گا؟ ہر روزے کے بدلے میں ایک صدقۃ الفطر کے برابر میں فدیہ دیا جائے گا۔ ہر روزے کے بدلے میں ایک صدقۃ الفطر جو آپ آخر میں ادا کرتے ہیں، ایک صدقۃ الفطر، وہ آپ کی مرضی ہے، آپ گندم سے ادا کریں، آپ جو سے ادا کریں، آپ کشمش سے ادا کریں یا آپ کھجور سے ادا کریں، جو جس سے ادا کرنا چاہتا ہے، البتہ ایک روزے کا فدیہ ایک صدقۃ الفطر ہے۔ اور فدیہ کس کے لیے ہے؟ کون فدیہ ادا کرے گا؟ وہ بوڑھا شخص جس کو صحت یاب ہونے اور طاقتور ہونے کی مزید امید نہ ہو اور وہ روزے نہ رکھ سکتا ہو، تو اس کی جانب سے فدیہ ادا کیا جائے گا۔ یا کوئی مر چکا ہے اور اس کے روزے باقی رہ گئے تو اس کی جانب سے فدیہ دیا جائے گا۔ تندرست آدمی کی جانب سے فدیہ دینا جائز نہیں ہے۔ خواتین کے جو روزے چھوٹ جاتے ہیں ایام مخصوصہ کی وجہ سے، ان کا فدیہ دینا جائز نہیں ہے، وہ بعد میں روزوں کی قضا کریں گی۔ آدمی کے سفر کی وجہ سے روزے چھوٹ گئے ہیں، ان روزوں کا فدیہ نہیں ہے، یہ روزے بعد میں قضا کیے جائیں گے۔ بیماری کی وجہ سے کوئی روزہ چھوٹ گیا ہے، بعد میں اس روزے کی رمضان کے بعد قضا کی جائے گی، اس کا فدیہ نہیں ہے۔ فدیہ ہے شیخ فانی کے لیے۔ شیخ فانی کا معنی یہ کہ اب وہ بڑھاپے کی اس عمر میں پہنچ چکا ہے کہ مزید صحت بحال ہونے کی کوئی توقع نہیں ہے، اور وہ روزہ بھی نہیں رکھ سکتا، اور صحت بحال ہونے کی بھی اور بھی کوئی توقع نہیں ہے، تو ایسے آدمی کی جانب سے پھر فدیہ دیا جا سکتا ہے، اور اس کو اللہ پاک نے یہ گنجائش دی ہے کہ وہ روزے کا فدیہ ادا کرے۔ باقی کوئی تندرست آدمی فدیہ نہیں دے گا، اس کو روزہ رکھنا پڑے گا۔ اسی طرح سے جس عورت کی ہاں ولادت ہے، اس کے روزے چھوٹ گئے تو وہ بھی روزے بعد میں رکھے کی، فدیے سے کام نہیں چلے گا۔ بچے کو دودھ پلاتے ہوئے اس کے روزے رہ گئے ہیں، عرض کیا تھا پیچھے کہ اگر بچے کو دودھ پلانے کی وجہ سے روزہ چھوٹ جاتا ہے اور اسے یہ خدشہ اور اندیشہ ہے کہ اگر دودھ پلایا اور روزہ رکھا تو دودھ بچے کے لیے نہیں رہے گا، اپنی جان کمزور پڑ جائے گی، تو وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے، لیکن بعد میں اس روزے کی قضا کرے گی، اس کا فدیہ نہیں ہے۔ فدیہ صرف بوڑھے آدمی کے لیے ہے، باقی کسی کے لیے فدیہ نہیں ہے۔ تو سنت کے مطابق ان اعمال کو ڈھالنے کی کوشش کیجئے۔ روزہ ایک بلند ترین عبادت ہے جو انسان کی زندگی میں بہت بڑا انقلاب پیدا کرتا ہے، اور میں نے پہلے روزے میں عرض کیا تھا کہ ہم روزانہ اپنا محاسبہ کر لیں کہ اتنے روزے رکھنے کے بعد میری زندگی میں کیا فرق آیا ہے۔ ایک عشرہ گزر رہا، اب اس عشرے میں میری زندگی میں کیا فرق آیا، کتنے گناہ مجھ سے چھوٹے ہیں اور کتنا نیکی کا شوق میرے اندر پیدا ہوا۔ اگر گناہ چھوٹنے کا جذبہ آیا ہے اور نیکی کے کرنے کا جذبہ اور احساس پیدا ہو رہا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ روزے کا مقصد حاصل ہو رہا ہے۔ لیکن جہاں یکم رمضان سے پہلے کھڑا تھا اعمال کے اعتبار سے ابھی بھی وہیں کھڑا ہے، تو پھر اس شخص کو فکر مندی کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے روزے اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہو رہے، پھر اس کا رمضان اس کے لیے مفید نہیں ہو رہا۔ اسے اپنی زندگی کا احتساب کرنا چاہیے، اور یہ جو روزہ آیا ہے رمضان کا مہینہ اس کے حق میں، یہ اس کے حق میں فائدہ مند اور مفید نہیں ہو رہا۔ اس دوا سے اسے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا، چونکہ روزے کا مقصد تھا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے دلوں میں اللہ کا خوف بیٹھ جائے، تاکہ تمہارے دلوں میں گناہوں کے جذبات کم ہو جائیں، نیکی کرنے کے جذبات اوپر آ جائیں، یہ تھا روزے کا مقصد۔ تو اس مقصد کو بھی روزانہ دیکھتے رہیں اور اپنے دل میں سوچتے رہیں۔ اللہ تبارک تعالی مجھے بھی آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔